بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قیامت تک آنے والے تمام فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ کون سا ہے؟ وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ اس ویڈیو میں دجال کے فتنے سے حفاظت کے وہ اہم طریقے بیان کیے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے۔ دجال کے فتنے سے حفاظت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی ان امور کی جانب فرما دی ہے جو اسے مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن امور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے انہی میں سے مسیح دجال کا فتنہ بھی ہے، کیونکہ قیامت کے آنے تک امت کو جن فتنوں کا سامنا ہوگا یہ ان میں سے سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور ہر نبی اپنی امت کو کان دجال سے ڈراتا رہا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سے ڈرایا، آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دجال کی بہت سی صفات کو واضح کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی امت کو آگاہ فرما دے، کیونکہ وہ یقینی طور پر اسی امت میں نکلنے والا ہے، کیونکہ یہی آخری امت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے جو اوصاف بتائے ہیں اور اس کی جو علامتیں بیان کی ہیں ان سے فتنہ دجال کی خطرناکی و بلاخیزی کا صحیح تصویر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مومن کا دل احادیث فتنہ دجال پڑھتے وقت دہل اٹھتا ہے اور اس کا جگر شق ہو جاتا ہے۔ پھر ذرا اس گھڑی کا تصور کیجئے کہ کیا حال ہوگا جب اس کذاب و دجال کا سامنا ہوگا۔ اس وقت قلب و جگر کی کیا کیفیت ہوگی جب آنکھیں اس کے فتنوں کا مشاہدہ کرے گی۔ حدیث میں آیا ہے، میری موجودگی میں اگر نکل آیا تو میں تمہاری طرف سے نمٹ لوں گا، اور اگر میری عدم موجودگی میں پہنچا تو ہر شخص اپنی ذات کے لیے اس سے برسر پیکار ہو جائے، اور اللہ میرے پیچھے ہر مسلمان کا محافظ ہے۔ البتہ وہ شخص جو اس سے ملاقات سے خائف ہو اور اس کی آزمائشوں اور فتنوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جلد راہ فرار اختیار کر لے۔ صحیح مسلم میں حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، البتہ ضرور لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ علاوہ ازیں دجال اگر نکل آئے تو اس کے فتنے سے محفوظ و مامون رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ہدایات فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، یعنی کوئی بھی شخص دجال کا ذکر کرے گا اور نہ اس کے بارے میں سوچے گا۔ جب لوگ اس کو بھول جائیں گے، اس کی صفات ذہنوں سے نکل جائیں گی اور کثرت فتن کے باوجود لوگ اس کے بارے میں احتیاط ترک کر دیں گے تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ اس کا حکم صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 2، سورۃ کہف کی آیت حفظ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے، اور بعض روایات میں اس کی آخری آیتوں کے پڑھنے کا حکم ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدا سے 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کی ہلاکت۔
دجال کی ہلاکت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کی مقبولیت کی صورت یہ ہو چکی ہوگی کہ دجال مکہ اور مدینہ کے سوا دنیا کی ہر سرزمین پر ظاہر ہوگا، اس کے پیروکاروں کی کثرت ہوگی اور اس کا فتنہ عام ہوگا، توڑے سے مومنوں کے سوا اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔